میرے بھائیو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کے 4 بڑے عابدوں کا ذکر ہوا کہ انہوں نے 80 سال عبادت کی اللہ کی۔ تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بات بیان فرما دی کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، اور 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ بنتے۔ 83 سال اور 4 ماہ، یعنی انسان کی اوسط عمر سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب اس رات کا رکھا ہے۔ لیلۃ القدر کا معنی ہے قدر و منزلت والی رات، اندازے اور فیصلے والی رات۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ بڑی ہی فضیلت والی رات ہے، اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی کان اذا دخل العشر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، خود بھی رات کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، وشد مئذرہ، اور لنگوٹا کس لیتے۔ یہ محاورہ ہے، یعنی بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ باقیوں میں اتنی نہیں کرتے، یعنی دوسرے دنوں سے زیادہ آخری عشرے میں۔ تو میرے بھائیو، اس آخری عشرے کی عبادات میں ایک اعتکاف کا طریقہ بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اعتکاف فرماتے تھے، حتی توفاہ اللہ، جب تک فوت نہیں ہو گئے آپ اعتکاف فرماتے رہے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، بخاری مسلم کی یہ روایت۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھا کرتی تھی مسجد ہی میں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، ہر رمضان 10 دن آپ اعتکاف بیٹھتے۔ فلما کان العام الذی قبض فی، جس سال آپ کی وفات ہوئی، اعتکف 20 یوما، اس سال آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ تو میرے بھائیو، دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے، اور
اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر اور تدبر اپنائیں، اور سچے دل سے اپنی گناہوں کی توبہ کریں، دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی کا اللہ سے سوال کریں۔ یہی موقع ہے، یہی سیزن کے آخری دن ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیزن میں سمجھدار کاروباری آدمی ہلکے پھلکے بخار کی پرواہ نہیں کرتا، چھوٹی موٹی بیماری کی فکر نہیں کرتا، وقت پہ دکان کھولتا ہے، زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے، کیونکہ سیزن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب سیزن کا آخری مرحلہ شروع ہوا ہے، اس لیے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عبادت کرنے میں، خرچ کرنے میں، صدقہ کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں اور نیکیاں کرنے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو دن باقی رہ گئے ہیں صحت کے ساتھ وہ بھی گزار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، السنت علی المعتکف ان لا یعود مریضا، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہ نکلے، ولا یشہد جنازۃ، نہ کسی جنازے میں شریک ہو، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرہ، بیوی کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھے، نہ قائم کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور وہ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے، انتہائی مجبوری میں اگر نکلنا پڑے تو نکل سکتے۔ مثلا گھر سے کھانا آتا ہے، نہیں آیا، 10 منٹ رہ گئے، اب یہ جائے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹائے اور کھانا لے کر آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسجد میں واش روم نہیں ہے، واش روم کے لیے اگر گھر جانا پڑا تو چلا جائے، کوئی بات نہیں۔ واش روم ادھر ہے، کموڈ نہیں ہے، گھر میں کموڈ ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، جا سکتا ہے، یہ مجبوری ہے۔ تو اسی طرح اگر گھر والے پتہ چلا، اندازہ ہوا کہ وہ نہیں اٹھے، ان کو اٹھانے کے لیے چلا گیا کہ صبح سحری کھا لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ضروری عمل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اعتکاف کے دوران فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جو شخص نفل ادا کرتا ہے۔ نفل زائد عبادت کو کہتے ہیں، اور وہ نفل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہو اسے سنت کہتے ہیں، ہوتے وہ بھی نفل ہے، ایک فرض ایک نفل۔ فرض اللہ کی طرف سے ضروری لازم، اور نفل جو اس سے زائد ہے، اور جو زائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے فرضوں کے علاوہ اسے سنت کہہ دیا جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے نفل پڑھنے والے بندے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جب تک بندہ نفل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ،
میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. دراصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا کان بن جاتا ہوں کا مطلب اس کے کان کو صحیح راستے پہ چلاتا. وہ گانے نہیں سنتا، وہ غیبت نہیں سنتا. اس کی آنکھ کو صحیح راستے پہ لگا دیتا ہوں. وہ غلط غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتے، غلط فلموں کی طرف نہیں دیکھتا، اور حفاظت کرتا ہے اپنی آنکھ. میں اس کے ہاتھ کو یہ توفیق دیتا ہوں کہ اس سے کسی پر زیادتی نہ کرے، اور اس کی ٹانگ کو توفیق دیتا ہوں کہ وہ غلط کام کی طرف نہ چل کر جائے. یہ اللہ کا مقصود ہے. اور آخر میں فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ بھی مانگے میں دے دیتا. اور فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور مجھ سے اگر پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دے دیتا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے حدیث قدسی میں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ نفلی عبادت کے حوالے سے یہ اللہ نے فرمایا. اس لیے ہمیں نفلی عبادت میں خاص طور پر اہتمام کرتے رہنا چاہیے. قیام اللیل وہ جو ہم کر رہے ہیں، جسے تراویح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ قیام اللیل اس کا بھی اہتمام خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ہماری مساجد میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، قرہ حضرات اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اٹھ کر دوبارہ آتے ہیں، اور وہ 1 ڈیڑھ 2 بجے آپ کو دوبارہ قیام کے لیے موقع دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح تراویح نہیں ہوتی تھی جس طرح ہمارے ہاں پورا مہینہ چلتی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ 23 رمضان کی رات کو قیام کے لیے آ گئے. اب جتنے لوگ موجود تھے ان سب نے قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1/3 رات تک. 23 رمضان المبارک 1/3 رات تک. پھر 24 کو آپ تشریف نہیں لائے. 24 رمضان کو آپ تشریف نہیں لائے. 25 رمضان المبارک کو آپ تشریف لائے، پھر آپ نے قیام کیا. آدھی رات تک آپ نے قیام کیا. پھر لوگ کچھ زیادہ ہو گئے، جن جن کو پتہ چلا وہ آ گئے. پھر آپ 26 کو نہیں آئے، 27ویں کی رات کو پھر آئے. اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں سحری کا وقت نہ ختم ہو جائے. یعنی آخر رات تک اہتمام کیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن کا عمل. پھر اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے. وجہ بتائی، اس لیے نہیں آیا کہ کہیں میری امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے اور وہ پھر اس کو پورا نہ کر سکے. اب تو یہ ہے نا کہ ہم 4 پڑھ کے چلے جائیں، ہاں جی 8 پڑھ کے جائیں، ہاں جی 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، چل جاتا ہے. اور اگر یہ فرض ہو جائیں تو پھر 8 کی 8 ساری لازمی پڑھنی پڑے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے
نہیں آئے تاکہ یہ فرض نہ ہو۔ میرے بھائیو، قیام اللیل کا بڑا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو من قام مع الامام حتی ینصرف، جو بندہ امام کے ساتھ مکمل کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے آخر تک، کتب لہ قیام اللیل، پوری رات کا قیام کا ثواب اللہ لکھ دیتا، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ لکھ دیتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی بات بیان فرمائی ہے، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح اٹھ کر استغفار کرتے، اللہ سے بخشش کی دعا کرتے، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اس کا اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے، ایسے بالا خانے۔ اور فرمایا اعد اللہ تعالی، یہ بالا خانے اللہ نے تیار کروائے ہیں، لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، بات کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ، کرخت لہجے میں نہیں بولتا، نرم لہجے میں بات کرتا ہے، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور بار بار روزے رکھتا ہے، ایک کے بعد پھر اس کے بعد۔ فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے، بار بار روزے رکھتا ہے، ہر جمعرات، ہر پیر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بار بار روزے رکھتا ہے۔ تابع الصیام وافش السلام، سلام کو پھیلاتا ہے، جو کوئی مسلمان ملتا ہے اسے سلام کرتا ہے۔ وصلی باللیل والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے۔ جو یہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ بالا خانے اللہ نے تیار کروائے۔ تو میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات کہ اللہ کے تیار کردہ یہ بالا خانے ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا رب اللہ یہ دنیاوی آسمان پر ہر رات اترتا ہے۔ ویسے تو اللہ عرش پر ہوتا، لیکن ہر رات دنیاوی آسمان پر اترتا ہے، اور آخری حصے میں یہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ہم سوئے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہر رات، رمضان المبارک میں بھی اور دوسری راتوں میں بھی، فرمایا کوئی ہے مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، مجھ سے کوئی سوال کرے، مانگے، اور جو مانگے میں اسے دوں، کوئی ہے؟ ومن یستغفرنی فأغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ہم سوئے ہوتے ہیں، اللہ فرما رہا ہوتا ہے کوئی ہے، اب جو ہوتے ہیں تو اللہ ان کی سنتا ہے، اور جو اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً پھر اللہ ان کی سنتا ہے اور انہیں عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو شب قدر ہے اس کی بڑی فضیلت، آخری عشرے میں شب قدر کی بڑی فضیلت، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو کوئی
اپنے عقیدے کو درست کر کے. جب ایمانن کہا جائے تو اس کا معنی اپنا ایمان ٹھیک کر کے، اور ایمان ٹھیک کرنے کا معنی اپنا عقیدہ ٹھیک کر کے. واحتساباً، اور اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے، نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے کہ اللہ سے کوئی اجر مل جائے گا. غفر، جو بھی قیام کرتا ہے لیلۃ القدر میں، جو بھی قیام کرتا ہے ایماناً، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے، واحتساباً، اور نیکی کا اللہ سے امید رکھتے ہوئے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے میرے بھائیوں، اس شب قدر میں اہتمام کریں فکر مندی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شب قدر دکھائی گئی کہ آج ہے، اور پھر بھلا دیا گیا. بس تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بلکہ ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا. پھر کیا ہوا کہ 21ویں کی رات بارش ہو گئی، اور بارش میں سجدے میں آپ پڑے تھے، تو پانی اور مٹی میں جو آپ کے ماتھے کو لگ گیا، تو خواب والی بات اللہ نے پوری کر. حضرت عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ، اگر مجھے اندازہ ہو کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني، کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور بخشش کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ مجھے بخش دے، فاعف عني مجھے بخش دے، فاعف عنا ہمیں بخش دے. دونوں طرح پڑھا جا سکتا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني، اور ایک روایت میں کریمن بھی ہے، عفون کبھی کریمن، کہ تو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش. تو یہ دعا ماشاءاللہ میں نے دیکھا تھا سامنے ایک لکھی ہوئی ہے، ان کو آپ یاد کریں اور اہتمام کریں، بار بار پڑھیں. میرے بھائیوں، اس عشرے میں ایک کام صدقہ فطر کا ہے، اس کا بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، فرض رسول اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا، لازم قرار دیا زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کو، صاعا من تمر او صاعا من شعیر، ایک جو کا یا کھجور کا ایک سا تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. گندم کا علی العبد والحر، ہر آزاد، ہر غلام، ہر مذکر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا، جو بھی مسلمان ہے، سب کی طرف سے لازمی 2.5 کلو گندم، آٹا، کھجور، کشمش، چاول، جو بھی آپ کے استعمال میں ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی. سب سے آسان آج کل گندم ہے، یا آٹا ہے یا گندم، اور سب سے کم 300 روپیہ تقریباً بنتے ہیں ایک بندے کی طرف سے. آپ کے گھر کے جتنے بندے ہیں ان سب کی طرف سے 300 روپے سے ضرب دے کر آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور یہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں طہرۃ للصائم، روزے دار کے لیے پاکیزگی کا باعث بن جاتا ہے، من اللغو والرفث،
जो कोई बेहूदगी हो गई हो, कोई गलती, कोताही, कोई कमी कोई हो गई हो, तो अल्लाह सदका फितर से दूर कर देता। वत्तुमतुन लिल मसाकिन, रोजेदार के लिए यह फायदा कि उसकी गलती दूर हो जाती है, माफ हो जाती है, और मसाकीन के खाने के लिए कुछ इंतजाम हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ये जरूर इसका एहतमाम करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपके घर में काम करने वाले बहुत गरीब हैं, तो उनकी तरफ से आप दे दें। घर में कोई मेहमान आया है, तो अगर आप दे रहे हैं, देना चाहें, अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनकी तरफ से आप दे दें, जरूरी नहीं है। अगर वो दे सकता है वो खुद दे। इसी तरह जो भी आपकी मातहती में है, आप की जिम्मेदारी है कि आप उनकी तरफ से जरूर दें। अगर वो खुद दे रहे हैं तो वो दें, और अगर आपकी औलाद में से कोई नहीं दे रहा, नहीं दे सकता, तो आप दे दें, कोई बात नहीं। लेकिन हर एक को खुद देना चाहिए, खुद देना चाहिए। जिसके आमदन के जराए अपने अलग हैं तो उसे खुद देने की कोशिश करनी चाहिए। और फरमाया अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूज अन्नास इला सलाह, इसका जो वक़्त है वो नमाज ईद के निकलने से पहले पहले जो वक़्त है, असल वक़्त यही है। वैसे अहदीस में आता है कि सहाबा कराम 1-2 दिन पहले भी दे दिया करते थे सहूलत के लिए, लेकिन शुरू रमज़ान में ही दे देना ये नहीं है, आखिरी दिनों में ही देना चाहिए सदका फितर। फरमाया मन अद्दाह क़ब्ल सलाह, जो नमाज से पहले अदा करेगा, फहिया ज़कातुन मक़बूलत, तो ये वही असल सदका फितर है जो कि काबिल कबूल है। वमन अद्दाहा बाद सलाह, और जो नमाज के बाद अदा करे, फहिया सदक़तुन मिन सदक़ात, आम सदका है, जैसे आगे पीछे भी कोई सदका देता था, बस ये आम सदका हो जाएगा अगर नमाज के बाद देगा। लेकिन असल वक़्त जो है वो नमाज से पहले पहले अदा करना ही बेहतर। मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से बख्शिश की दुआ करते रहें कि अल्लाह, ये माफ़ी का सीज़न है तो इससे सही फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया, ख़ास तौर पर जितने दिन बाकी रह गए, इस्तिग़फ़ार सबसे ज़्यादा कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। तो हम तो गुनहगार लोग, ज़्यादा ज़रूरत है हमें, इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए। मेरे भाइयों, शव्वाल का चांद, ये मैं ईद के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। शव्वाल का चांद देखते ही रात को और ईद की सुबह तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए। रात को भी और ईद की सुबह को भी निकलते हुए तकबीरात पढ़ते हुए आए। ईद के लिए निकलने से पहले गुस्ल करें, उम्दा लिबास पहने, खुशबू लगाएं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़ा है। घर से रवानगी से कबल तादाद में 1, 3, 5, 7 खजूरें खा के जाना सुन्नत, यानी घर में तादाद में खजूरें खाना सुन्नत है, यानी ईद के लिए निकलने से पहले। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि ला यग़दू यौमल फित्र हत्ता याकुल तमरातिन, आप ईद उल फितर के लिए नहीं निकलते थे यहाँ तक कि आप कुछ खजूरें खा लेते। वो याकुलुहुन्ना वित्रन, वितर यानी तादाद में खाते थे। इसी तरह ईद गाह की तरफ पैदल जाना ये सुन्नत, पैदल ही वापस आना ये सुन्नत। लेकिन
بعض اوقات بندہ دور سے آتا ہے، وقفہ ہے یا چلنا مشکل ہے، تو گاڑی پہ سواری پہ آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیدل عیدگاہ کی طرف آیا کرتے تھے۔ اسی طرح آنے کا اور جانے کا راستہ بدلنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ راستہ جس راستے سے آئے ہوتے اس راستے سے واپس جانے کی بجائے دوسرا راستہ اپناتے، تاکہ ہر راستہ آپ کے لیے گواہی دے کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور پیش ہو کے آ رہا، گیا تھا ادھر سے یہ بھی گواہی دے، اور آیا تھا ادھر سے وہ بھی گواہی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا کہ آؤ، بلکہ جن عورتوں نے نماز نہ پڑھنی ہو ان کو کہا گیا کہ ایک طرف آ کر بیٹھ جاؤ اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ وہ بھی آیا، اگر چادر نہیں ہے تو ایک چادر میں دو لپٹ کر آئیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ اب تو خیر ایسی اتنی غربت نہیں ہے، لیکن اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ چادر اوپر والی نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری اس کی بہن اپنی چادر میں اس کو اندر کر کے اس کو لے آئے، وہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے۔ اسی طرح تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے علاوہ بھی کچھ تکبیرات یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہیں، نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے خرج یوم الفطر فصلی رکعتین، آپ عید الفطر کو نکلے صرف 2 رکعت پڑھی، بس وہی جو جماعت کرائی، لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، نہ پہلے کوئی نماز پڑھی، بخاری مسلم کی یہ روایت، نہ بعد میں کوئی پڑھی، یعنی کوئی نفل نماز نہ پہلے ہے نہ بعد میں۔ اسی طرح نماز عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت مشروع ہے، اقامت بھی نہیں، اذان بھی نہیں۔ تو یہ آداب ہیں عید الفطر کے حوالے سے، ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی عبادتیں جاری رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے کچھ عادی بنا دیا ہے، کچھ اہتمام کرنے کا خاص پہلے سے زیادہ رمضان المبارک میں عادی بن گئے ہیں، تو یہ عادت جاری رکھ۔ اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک عبادت کر جب تک تجھے موت نہ آ جائے، یعنی موت تک عبادت۔ تو کوئی رمضان میں ضروری تو نہیں کہ اسی میں زیادہ عبادت کرنی، یہ روٹین بن گئی ہے تو اس کو جاری رکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان احب الدین الیہ ما دام ما علیہ، فرمایا سب چیزوں میں پسندیدہ ترین چیز اللہ کے نزدیک وہ عبادت ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے، چاہے تھوڑی ہو، زیادہ دیر تک دوام کے ساتھ ہمیشہ پڑھی جائے، چاہے تھوڑی۔ اچھا، ایک دعا یاد کر لیں اور وہ دعا کرتے رہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے۔ یہ دل بڑا جلدی پھر جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی انسان، اس کا جو دل ہے وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور جدھر چاہتا ہے اگر وہ چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے، اور چاہتا ہے تو اسے ٹیڑھا کر دے۔
تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے دل کو دین پر ثابت رکھ، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعا جب آپ کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ دین پر قائم رہیں گے اللہ سے دعا کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی عادت بن گئی ہے تو اس عادت کو آپ جاری رکھیں، کوشش کریں کہ آپ کی یہ عادت نمازوں کی اہتمام کے ساتھ جاری رہے، کیونکہ سب سے پہلا حساب نماز کا ہونا ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آخری بات، رمضان المبارک کے بعد 6 روزوں کا جو شوال کے شروع میں عموماً رکھے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر 6 روزے شوال کے بھی رکھے، تو فرمایا کانا کصیام الدہری، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جاتا، یعنی پوری زندگی کے روزوں کے برابر ہو گئے۔ ہر سال جو کریں گے تو پوری زندگی کے روزوں کے برابر ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 6 روزے رکھیں، روٹین بنی ہوتی ہے ساتھ ہی رکھ لیں، اچھا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی وقفہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیے جائیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے تو وہ آپ کے لیے آسان رہے گا، 6 روزے ساتھ رکھ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باقی دنوں میں اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور کوشش کریں کہ عبادات کی جتنی شکلیں ہیں ان سب میں اہتمام کے ساتھ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کوشش کریں اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہم کر سکتے۔ اللہ توفیق دے گا تو ہم کر سکتے، ہمیشہ اللہ کی توفیق بھی مانگیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔